BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ افغانستان میں ایک عدالت نے ان 4 افراد کی سزائے موت منسوخ کر دی جو ایک مشتعل ہجوم کے ساتھ مل کر ایک عورت کو ہلاک کرنے کے مجرم قرار پائے تھے۔ خواتین کے ساتھ تشدد کے سدپاب کے لیے ایک مجوزہ قانون پنجاب اسمبلی میں پیش ہونے سے اب تک محروم ہے۔ تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ میلز کی طرف سے اس کی ریزسٹنس آئی ہے اور کچھ پارٹیز کی طرف سے بھی اس کی جو ہے ان کو بھی بہت اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے۔ اور مڈغاسکر کے جنگلوں میں پایا جانے والا بندروں جیسا لیما خاتمے کے دہانے پر کیوں ہے؟ افغانستان میں ایک عدالت نے ان 4 افراد کی سزائے موت منسوخ کر دی جو مارچ میں ایک مشتعل ہجوم کے ساتھ مل کر ایک عورت کو ہلاک کرنے کے مجرم قرار پائے تھے۔ اس سال 19 مارچ کو کابل کے وسط میں 28 سالہ فرخندہ کو لوگوں نے قرآن مجید کو نذر آتش کرنے کے بے بنیاد الزام پر پتھر مار مار کر ہلاک کیا تھا۔ آج کے فیصلے پر خواتین کے حقوق کی تنظیموں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ قندیل شام۔ ان کو پتھروں سے مارا گیا، ان کی لاش کو گاڑی تلے روندا گیا اور بعد میں آگ لگا دی گئی۔ یہ ہے فرخندہ کی کہانی۔ یہاں کارکن کابل کے ایک مزار کے سامنے فرخندہ کے بہیمانہ قتل کے واقعے کے مناظر کی عکاسی کر رہے ہیں۔ لوگ خاموشی سے دیکھتے رہے۔ فرخندہ کا جرم تھا کیا؟ ان پر قرآن کو جلانے کا الزام تھا جو غلط ثابت ہوا۔ اب عدالت نے ان 4 افراد کی سزائے موت منسوخ کر دی ہے جن کو قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔ ان کی سزا کو 20 برس قید میں بدل دیا گیا ہے، جبکہ مزار کی دیکھ بھال کرنے والے شخص کو عدالت نے بری کر دیا ہے۔ یہ فرخندہ کے کیس کی مئی میں ہونے والی سماعت کا منظر ہے۔ ایک مختصر مقدمے کے بعد 8 افراد کو جیل ہوئی اور 4 کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن اس مرتبہ یعنی گزشتہ منگل کو ہونے والی سماعت میں وہاں کوئی کیمرے نہیں تھے۔ بند کمرہ عدالت نے سزائے موت کو منسوخ کر دیا، لیکن اس فیصلے نے ان لوگوں کو مطمئن نہیں کیا جو فرخندہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک کارکن نے پورے مقدمے کو ناانصافی کی ایک مثال قرار دیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ انصاف کا نظام تو بہت ہی واضح ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ عورت کے خلاف ہے۔ فرخندہ کو مارا گیا کیونکہ وہ ایک عورت تھی، اور اسے انصاف اس لیے نہیں ملا کیونکہ وہ ایک عورت تھی۔ کیا عورتوں کو افغانستان میں کبھی بھی انصاف مل سکتا ہے؟ عدالت کے فیصلے نے اس طرح کے کئی مشکل سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ وہ مزار جس کے باہر یہ خوفناک واقعہ پیش آیا تھا، اس کو رنگ و روغن کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا ہے، لیکن فرخندہ کی کہانی نے معاشرے کو جو زخم دیے ہیں وہ اب بھی رس رہے ہیں۔ قندیل شام، BBC نیوز۔ خطے میں افغانستان ہی نہیں پاکستان میں بھی خواتین کے حقوق سلب کرنے کے آئے دن واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ مداوے کے لیے صوبہ پنجاب میں عورتوں پر تشدد کے انسداد کا بل تقریباً 10 سال سے مختلف مراحل سے گزر رہا ہے۔ حال ہی میں یہ بل پنجاب اسمبلی میں پھر آیا، مگر ایک بار پھر نامنظور ہوا اور کمیٹیوں کی نظر ہو گیا۔ بل کے مطابق تشدد سے متاثرہ خواتین کو قانونی اور نفسیاتی تحفظ ایک ہی نظام فراہم کرے گا۔ یہ سب تو ٹھیک، لیکن 10 سال کے عرصے جیسی تاخیر کیوں؟ صبا اعتزاز کی رپورٹ۔ ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں رہنے والی یہ خواتین شاید اس بات سے آگاہ نہیں کہ طاقت کے ایوانوں میں ان کے لیے کیا قوانین طے پا رہے ہیں، لیکن وہ سعدیہ کو جانتی ہیں جو چل کر ان کے پاس آتی ہیں اور ان کے مسائل میں مشورہ اور مدد دیتی ہیں، کیونکہ ان کی مشکلات سعدیہ کی زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ جب قصور کے ایک گاؤں سے اپنے سسرال کے تشدد کا نشانہ بننے والی سعدیہ نے لاہور میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی تو قانونی نظام نے ان کو سہارا نہ دیا، اور یہ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ قوانین اپنی جگہ لیکن زمینی حقائق بہت مختلف ہیں۔ سننے میں بڑا آتا ہے کہ ہماری NGOs کام کر رہی ہیں، ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، یا ہماری اسمبلی میں بل پاس ہو رہے ہیں، لیکن اس کا قانون ہمیں رد عمل کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر کوئی کسی کا شوہر اسے مارتا ہے، وہ تھانے میں جاتی ہے، ہم وہاں پہ جا کے SHO کو دیکھیں، میرے جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی یہ قانون پاس ہوا، آپ اس پہ ایکشن لیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تقریباً 10 سال زیر بحث رہنے کے بعد عورتوں کے خلاف تشدد کا بل اسمبلی میں تو آ گیا، مگر اس کو پاس کرنے میں مزید تاخیر کر دی گئی۔ اب تک اس پر کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ بالکل میلز کی طرف سے اس کی ریزسٹنس آئی ہے
اور کچھ پارٹیز کی طرف سے بھی اس کی جو ہے ان کو بھی بہت اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیں خواتین کے لیے بہت سے بلز پہلے بھی آئے ہیں, ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا بل آیا ہے, آنر کلنگز کے بل آئے ہیں, ایسڈ تھروئنگ کے بلز آئے ہیں, مگر وہ افیکٹو نہیں ہیں. اور یہ محل آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ ان کی کتنی پنشمنٹس ہوئی ہیں, کتنی کنوکشنز ہوئی ہیں. دوسری جانب عورتوں کے خلاف تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں. 2014 میں پنجاب میں 7,000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے جن میں اغوا اور گینگ ریپ کیسز حاوی تھے. اس سال کے شروع میں ہی 1400 سے زیادہ واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. جو گورنمنٹ ہے وہ اتنا کر سکتی ہے, اس کے بعد جو سوشل چینج ہے وہ بڑا لازمی ہوگا. اور وہ اس لیے لازمی ہوگا کیونکہ جو حکومتی ادارے ہیں ان میں بھی جو وہ پدر سری نظام رکھنے والے جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں, گھر پہ بھی وہی پیٹریارکل قسم کا مائنڈ سیٹ ہے. دوسری جانب سعدیہ جیسی خواتین سمجھتی ہیں کہ حکومتی قانون سازی کو گراؤنڈ لیول پر کارآمد بنانے کا راستہ یہ بھی ہے کہ خواتین اپنے آپ کو معاشرے میں مستحکم کریں, اپنی جگہ بنائیں اور خود اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکیں. صبا اعتزاز, BBC نیوز, لاہور. اس سلسلے میں صبا اعتزاز نے ہی حقوق نسواں کے لیے سرگرم تنظیم عورت فاؤنڈیشن کی سینئر مینیجر ممتاز مغل سے بات کی. پوچھا کہ آخر عورتوں پر تشدد کے خلاف بل کی منظوری میں تاخیر کی وجہ ہے کیا؟ اس بل کے اندر جو پازیٹیو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک خاتون کے لیے ہیلپ لائن ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ سیٹ اپ کی جا رہی تھی. اس ہیلپ لائن کے ذریعے اس خاتون کو ایک ہی جگہ پہ لیگل سپورٹ بھی دے رہے تھے, سائیکولوجیکل سپورٹ بھی دے رہے تھے, اور وہاں پہ میڈیشن کا سسٹم بھی موجود تھا. لیکن لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں, وہ صرف اور صرف فوکس ہو گئے کہ جی یہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے. ممتاز, عورتوں کے حقوق کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے, کیا وہ مؤثر ہے؟ اگر نہیں تو کیسے اس کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں جو عورتوں کے حوالے سے قانون سازی کی اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں وفاقی سطح پر جب 18ویں ترمیم سے پہلے جو ہے عورتوں کے لیے کوئی 7 سے زیادہ قوانین جو ہے پاس ہوئے. پھر 18 امینڈمنٹ کا پروسیس شروع ہوا, صوبوں کو جو ہے اختیارات ملے. تو پنجاب اگر ہم 2012 سے لے کر آج تک دیکھیں تو عورتوں کے لیے کوئی 8 سے 10 لاز جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں پنجاب میں. لیکن ایشو جو آ رہا ہے وہ یہ کہ ان کی افیکٹونیس, کہ عام عورت کو اس قانون کا فائدہ نہیں ہو رہا. جو زیادہ تر قوانین ہم دیکھتے ہیں وہ یا تو فوکسڈ ہیں ورکنگ وومن کے لیے یا پھر گورنمنٹ امپلائز کے لیے. کیا امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے؟ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں. اویئرنیس نہیں ہے, اور وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی بجٹری ایلوکیشن کے ساتھ. اگر حکومت قانون ہماری حکومتوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ قوانین پاس کر دیتی ہیں جن پہ بجٹ خرچ نہیں ہوتا, اور وہ قوانین جن پہ بجٹ خرچ ہوتا ہے اس کے لیے وہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہراسمنٹ کا جو لا تھا 2012 میں پنجاب میں پاس ہوا, اور اس کا جا کے بجٹ ایلوکیشن 2013-14 میں جا کے ہوئی. کیا تھوڑا مائنڈ سیٹ کا بھی مسئلہ ہے؟ دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ جو سندھ اسمبلی ہے, سندھ انٹیریئر ہے, وہ بہت زیادہ جو ہے ریموٹ ہے, اور وہ فیڈرلزم وہاں پہ زیادہ ہے. بلوچستان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حوالے سے بہت زیادہ ریجڈ ہیں. لیکن ہم نے دیکھا سندھ میں بھی وہ بل پاس ہوا اور گھریلو تشدد کا, اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اسمبلی نے پاس کر دیا جس سے توقع نہیں کی جا رہی تھی. لیکن پنجاب اسمبلی میں جب وہ بل آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ بل جو ہے اس کے اوپر جو ہے اتنی بحث ہوئی کہ وہ سب نے جو ہے پوائنٹ آف آرڈر پہ اور اپنی جو ہے ریزرویشن شو کر دی. اور ایشو جو ہے وہ مائنڈ سیٹ, بالکل آپ نے صحیح کہا, مائنڈ سیٹ کا ہے کہ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ گھر میں جو ہونے والا تشدد ہے وہ واقعی تشدد ہے. اور دوسری طرف حکومت بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ جو ایک طرف ہمارا آئین اور قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی فرد جو اس پہ تشدد ہوتا ہے اس کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی گھر میں ہونے والا تشدد پرائیویٹ مسئلہ ہے. آئیے دیکھیں کہ اس کے بارے میں ہمارے فیس بک پیج پر کیا کہا جا رہا ہے. رحمت اللہ کہتے ہیں کہ لیڈر اپنے ذاتی مفادات اور پیسے بنانے میں مصروف ہے اور وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں نہیں سوچتے. حمزہ اصلاحی ممبئی سے کہتے ہیں قانون سازی سے پہلے عورت مخالف ذہنیت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, یہی ذہنیت تاخیر کا سبب ہے. نیاز حیدر لاہور سے کہتے ہیں میرے خیال میں اس کی وجہ غربت, بے روزگاری اور اسلام سے دوری ہے. اور اب چند اہم خبروں پر مختصر نظر. یوروزون کے وزرائے خزانہ کے مطابق یونان کے نئے امدادی پیکج پر مذاکرات اتوار کو قرض خواہوں کی شرائط پر ہونے والے ریفرنڈم سے پہلے نہیں ہو سکتے. یونانی وزیر اعظم ایلیکس سپراس نے عوام سے کہا ہے کہ وہ ریفرنڈم میں عالمی قرض خواہوں کی کفایت شعری کی شرائط کی نفی کر کے یونان کی اس بات چیت میں پوزیشن مضبوط کریں.
مصری فوج کا کہنا ہے کہ شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کے خلاف ایک اہم فوجی کارروائی کر کے سیکیورٹی فورسز نے جزیرہ نما سینا پر ایک بار پھر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ مصری حکام کے بقول حملوں میں اب تک 100 سے زیادہ شدت پسند اور 17 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ سعودی شاہی خاندان کے ارب پتی شہزادے الولید بن طلال نے اپنی تمام 32 ارب ڈالر کی جائیداد خیراتی کاموں کے لیے وقف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں 60 سالہ پرنس طلال نے کہا کہ فلاحی ادارہ ان کی ذاتی ذمہ داری اور اسلامی عقیدے کا لازمی حصہ ہے۔ آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، بنگلہ دیش میں اسکول جانے والی بچیوں کی تعداد میں اضافہ تو ہوا، لیکن لاکھوں اب بھی تعلیم سے محروم۔ اور یہ چلبلا جانور لیمر مڈغاسکر کے جنگلوں میں بقا کی جنگ کیوں لڑ رہا ہے؟ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دنیا بھر میں 15 سال سے کم عمر کی سب سے زیادہ شادیاں بنگلہ دیش میں ہوتی ہیں۔ ملک میں خواتین کی تعلیم اور ملازمتوں کے سلسلے میں صورتحال کچھ بدل رہی ہے، لیکن کم سنی کی شادیاں اور وسائل کی کمی جیسے مسائل اب بھی خواتین کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ بی بی سی کے مشال حسین کی رپورٹ، نصرت جہان کی زبانی۔ ڈھاکہ کے اسکول میں صبح کی ورزش، بچے اور بچیاں ایک ساتھ الگ الگ قطاروں میں ٹیچر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے۔ بنگلہ دیش نے اپنے ملک کے بچوں کو تعلیم کی جانب راغب کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، اور اب لڑکوں کے ساتھ ساتھ بہت سی لڑکیاں بھی پرائمری اسکول میں داخلہ لے رہی ہیں۔ محسنہ کی طرح کی لڑکیوں کی تعلیم کی خواہش کو ابھارنے کے لیے زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی عمر 10 سال ہے اور اسے ابھی سے پتا ہے کہ آگے چل کر اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہوگا، مجھے اس کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی۔ لیکن بنگلہ دیش میں خواتین کی راہ میں رکاوٹوں کی ابتدا جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہی شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے جن کے پاس مالی وسائل کی کمی ہوتی ہے۔ شہناز کی شادی 14 برس کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اب اس کی عمر 15 سال ہے اور وہ 6 ماہ کی حاملہ ہے۔ اس کے خاوند نے جہیز نہ ملنے کی وجہ سے اس پر تشدد کیا اور بعد ازاں اس نے شہناز کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ کم عمری کی شادی ہے اور کوئی بھی لڑکی اتنی کم عمر میں شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتی۔ میں انہیں بار بار کہتی رہی کہ مجھے شادی نہیں کرنی اور مجھے اپنا فیصلہ خود کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے خود کے بھلے کے لیے ہے اور اگر میں ان کی بات نہیں مانتی تو وہ مجھے الگ کر دیں گے۔ اگر آپ اپنی پڑھائی جاری رکھتی تو آپ کے کیا کرنے کے ارادے تھے؟ اگر میں اپنی تعلیم جاری رکھتی تو ایک اچھی نوکری کر سکتی تھی، لیکن اب میرے پاس تعلیم نہیں ہے اور میرے پاس ملازمت کے مواقع بھی نہیں ہیں۔ اب میں صرف کسی فیکٹری یا گھر میں کام کر سکتی ہوں۔ شہناز کی کہانی بنگلہ دیش میں نئی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ 15 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کی شادی کا تناسب یہی ہے، لیکن بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے مجھے بتایا کہ لوگوں کے نظریے میں اب تبدیلی آ رہی ہے۔ Now they are going to school, they are going to college, they are getting education. وہ اب اسکول اور کالج جا رہی ہیں اور تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور اب ان کے لیے ہم نے ملازمت کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں۔ اگر ہم انہیں مصروف رکھتے ہیں تو ایسے مسائل کم پیش آئیں گے۔ والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ لڑکیوں کے لیے شادی ہی بنیادی مقصد نہیں ہے۔ گول بنگلہ دیش نے ملک کی ترقی کے لیے تو ابھی بہت سے کام کیے ہیں، لیکن اسے اگر اپنی بھرپور صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے تو حکومت کو غربت کے خلاف لڑائی میں خواتین کے کردار کو مستحکم کرنے کے لیے اور کام کرنا ہوگا، جس کا مطلب ہے خواتین کی ملازمتوں کے مواقع میں اضافہ اور بہتر مستقبل کی کوششیں۔ مشال حسین کی رپورٹ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پر قارئین کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ افغانستان میں ہجوم کے ساتھ مل کر فرخندہ کو ہلاک کرنے والے مجرموں کی سزائے موت منسوخ کرنے کی خبر، اور بھارتی ایئر لائن میں ایک وزیر کی خاطر ایک خاندان کو طیارے سے اتارنے کی خبر زیادہ پڑھی جا رہی ہے۔
जंगली जानवरों की कमबख्ती दो तरफा है, जंगलात के सफाए और दूसरे उनके शिकार से। और शिकार भी इस हद तक के हो सकता है बाज़ जंगली जानवरों का जिक्र सिर्फ तारीख की किताबों में मिले। मसलन मडगास्कर के मशहूर लीमर, जिनके बारे में माहिरीन कहते हैं कि हिफाजती इक़दामात न किए गए तो शायद आइंदा 25 बरसों में उनका वजूद ही न रहे। डेविड शकमन की रिपोर्ट, गज़नफर हैदर की ज़बानी। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन लेकिन नापैद होते जानवर हैं, मेडागास्कर के लीमर्स, जो सिर्फ इसी जजीरे पर पाए जाते हैं। जब हम इस लीमर की फिल्म बना रहे थे, इसी वक्त हमने इस नन्हे लीमर को देखा, एक ऐसा बेबी लीमर जिसके मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं। अपने नन्हे नन्हे हाथ पैर और तजस्सुस भरे जहन से वो इस दुनिया को जानने की कोशिश कर रहा है, जो पहले इतनी खतरनाक नहीं थी। लीमर्स को कई तरह के खतरात हैं। एक तो जिन जंगलात पर वो इन्हिसार करते हैं वो जलाए जा रहे हैं, और मुल्क में खुराक की कमी के सबब काश्तकारी के लिए दरख्तों को काटा जा रहा है। जंगल काटने के बाद ये कोई जंग ज़दा इलाका नज़र आता है। मेडागास्कर के जंगलात का अब सिर्फ 10% हिस्सा बाकी बचा है। मुझे यकीन नहीं आता, जिस तेज़ी से जंगलात काटे जा रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल बचेंगे ही नहीं, और इसका मतलब है कि इस जजीरे पर लीमर्स भी नहीं बचेंगे। That means no lemurs left in this island. लीमर्स को एक और ख़तरा भी है। खाने के लिए लीमर्स का शिकार किया जाता है। शिकारी ने इस लीमर को अभी गोली मारी है। इस वीडियो में एक तकलीफ-दह लम्हा भी कैद हो गया है। अपनी माँ के शिकार के बाद ये नन्हा लीमर तन्हा और परेशान नजर आ रहा है। आबादी के बढ़ने से जंगली जानवरों के गोश्त की मांग में भी इजाफा हुआ है। अब स्कूल ही बेहतरीन और वाहिद उम्मीद है। जानवरों को बचाने के लिए लीमर्स के बारे में बेदारी मुहिम के तहत बच्चों को लीमर्स के बारे में बताया जा रहा है। जो बच्चे इस बेदारी मुहिम में शामिल हैं, अब उन्हें लगता है कि लीमर्स को देखकर उन्हें खुशी होगी। अगर लीमर्स खत्म हो गए तो उन्हें दुख होगा। अब वो लीमर्स को नहीं खाएंगे। कम्युनिटी प्रोजेक्ट के तहत शहद बनाया जा रहा है। मकामी लोगों को ऐसे दूसरे तरीकों से रोजगार कमाने के लिए कहा जा रहा है जिसमें जंगलात की कटाई या लीमर्स को मारना शामिल ना हो। लीमर्स को बचाने के लिए की गई कोशिशों के बावजूद अब जंगलात को भी खतरा है, और इनको बचाने के लिए अब दबाव बढ़ता जा रहा है। डेविड शकमन की रिपोर्ट। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफीनकी-जामई। इसके साथ ही सहरीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।